سب سے پہلے تو ہم مشکور ہیں آپ کے کہ آپ اپنا ٹائم، اپنا قیمتی وقت ہمیں آپ نے آج دیا ہے اور آج ہماری افطار ٹرانسمیشن میں آپ آئی ہیں۔ جزاک اللہ مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ کیا حال ہے آپ کے؟ کیسے آپ کے روزے کیسے جا رہے؟ جی الحمدللہ آج ماشاءاللہ دوسرا روزہ ہے اور کتنی بے صبری سے انتظار رہتا ہے ہمیں کہ رمضان آئے اور یہ ہماری روٹین ایک بن جائے۔ جیسے میں نے پہلے ڈسپلن کی بھی بات کی ہے، ہم سب کو پتہ ہے ڈسپلن کتنا ضروری ہے، لیکن عمل میں صرف رمضان کے مہینے میں آتا ہے۔ بے شک لیکن یہ مہینہ ایسا ہے کہ برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، تو سال بھر انتظار رہتا ہے کہ کب رمضان کا مبارک مہینہ آئے گا اور ہمیں برکتیں مل جائیں گی دوبارہ سے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ اچھا، رمضان کے مہینے میں ایک الگ روٹین ہو جاتی ہے ہماری، ہم بچوں کے اسکول کی ٹائمنگز چینج ہو جاتی ہیں، اگر آفس جاتے ہیں تو آفس کی ٹائمنگز چینج ہو جاتی ہیں۔ ان چیزوں کے ساتھ ہم یہ نوٹس کرتے ہیں کہ ہماری جو ہیلتھ ڈائٹ ہے وہ کتنی متاثر ہوتی ہے کہ ہمارا اٹھنا سونا ہر چیز اس حوالے سے سیٹ ہو جاتا ہے۔ ایک جو روزمرہ کی زندگی ہے اس سے تھوڑا سا ہماری روٹین چینج ہو جاتی ہے۔ جی بالکل۔ تو ویسے اگر دیکھا جائے یہ روٹین پورا سال رہنی چاہیے، بے شک تو کیا وجہ ہے کہ پورا سال نہیں رہ پاتی ہے، اور اس کو کس طریقے سے ہم جو ہے فالو کر سکتے ہیں کہ رمضان کے بعد بھی ہم اس چیز کو، ڈسپلن کو اپنی زندگی میں قائم رکھیں؟ دیکھیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں تعریف پروردگار عالم کرنا چاہوں گی کہ تمام تر تعریف اور تمام تر حمد و ثنا لائق ذیبہ ہے اس پاک پروردگار عالم کے لیے جو کل عالمین کا خالق اور مالک ہے، اور بعد حمد و ثنا تمام تر اور بہترین درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جن کے در پر وحشی بھی آئے تو مسلمان، مسلمان سے سلمان، اور سلمان سے بھی فخر سلیمان بن جاتا ہے۔ اور اسی در کے صدقے میں در حقیقت پروردگار عالم نے جب مسلمانوں پر کرم فرمایا تو کرم کے طور پر پروردگار عالم نے ہمیں ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا۔ کیا بات! اور قرآن مجید میں بھی جیسے کہ ابھی ماشاءاللہ تلاوت قرآن مجید میں بھی ہم نے سنا کہ پروردگار عالم گویا اعلان کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسے تم سے پہلے والی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ تب یہ رمضان کا مبارک مہینہ خدا گویا 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ مخصوص کر کے ہمیں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ کاش مسلمان اس ایک مہینے میں جب اپنے آپ کو عملاً مسلمان کہلوا سکتے ہیں تو کیا ایسا ممکن نہیں کہ پورا سال اپنے آپ کو عملاً مسلمان کہلوا سکیں؟ یہ امتحان کے طور پر خدا نے ماہ رمضان المبارک کو ہمارے اوپر اتارا ہے تاکہ ہم اس ایک مہینے میں اپنی روٹین کو سیٹ کریں، اور پھر جب ہم ایک مہینے میں اپنی روٹین سیٹ کر سکتے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز کو پہچان سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں بڑھنا ہے کہاں رکنا ہے، تو جب ہم ایک مہینے میں خود پر کنٹرول کر سکتے ہیں تو ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ ہم 12 مہینوں میں جو سال کے 11 مہینے باقی بچتے ہیں ہم ان میں بھی اس روٹین کو اپنے اوپر سیٹ کر سکیں۔ گویا پروردگار عالم ہمیں یہ ندا دے رہا ہے کہ آؤ اس مہینے میں داخل ہو جاؤ، یہ برکتوں کا مہینہ ہے، میں سال بھر میں 2 مرتبہ تمہارے لیے دسترخوان کا اہتمام کرتا ہوں، ایک مکے میں دسترخوان کا اہتمام کرتا ہوں اور ایک ماہ رمضان المبارک میں دسترخوان کا اہتمام کرتا ہوں۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو صبر آ جاتا ہے، صبر کر کے بندہ اللہ کے بے حد نزدیک ہو جاتا ہے، اور جب صبر کر کے اللہ کے نزدیک انسان ہو جاتا ہے تو اللہ آپ کی ویسے بھی شرک سے زیادہ قریب ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہمارا رجوع اور مزید بڑھ جاتا ہے۔ سیدہ صاحبہ کہ اگر رمضان کی فضیلت دیکھنی ہو، کسی کو بتانا ہو، تو ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے دار کی منہ کی بدبو مجھے مشک اور عنبر سے زیادہ پسند ہے، تو یہی چیز کہ اگر ہم اس کو ایز اے رمضان کو اگر دیکھتے ہیں تو ہمارا ایز اے ٹیچر ہمارے سامنے آتا ہے، ایک درس گاہ کی طرح سامنے آتا ہے کہ جیسے باغ نے کہا کہ ہماری روٹین چینج ہو جاتی ہے، ہم صبر کرتے ہیں، حلال چیز ہوتے ہوئے اپنے اوپر حرام کر دیتے ہیں کہ ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم نے نہیں کھانا، ہم نے نہیں پینا، ایک اسپیسیفک ٹائم ہے جب ہم نے روزے کو رکھ لیا، اور ایک اسپیسیفک ٹائم ہے جب اللہ اکبر ہوتی ہے، صدا آنے کے بعد ہم روزے کو افطار کرتے ہیں، اس سے پہلے بھی افطار نہیں کرتے کہ کہیں روزہ ضائع نہ ہو جائے، مکروہ نہ ہو جائے، تو یہی چیز شاید ہمارے اپنے اندر گائیڈنس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بے شک یہ ہم دیکھیں ہم اپنے اندر اگر اس طریقے کو فالو کر سکیں کہ واقعاً ہمیں ان چیزوں پر کنٹرول کرنا ہے، ہمیں جب ایک مہینہ مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، گویا یہ ایک امتحان ہے ہمارے لیے کہ ہم اس ایک مہینے میں امتحان سے گزریں، اور اس امتحان سے گزرتے ہوئے ہمارے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے لیے جنت کے دروازے کھول رہے ہیں یا جہنم کے دروازے کھول رہے ہیں۔ اگر کنٹرول کر لیا خود پر تو جنت کا دروازہ آپ کے لیے، اور اگر کنٹرول نہیں کیا تو جہنم کا دروازہ آپ کے لیے۔ عائشہ خان اساس اگر موجود ہے، عائشہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے دیکھنے والوں کو ذرا اور بتائیں اس حوالے سے کہ ڈائٹ میں ہم ایسی کون سی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں یا جو ہیں ان کو مائنس کریں تو ہماری ہیلتھ بھی مینٹین رہے گی
اور سحری میں کھانے پینے میں کچھ ایسی چیز کوئی ایسی جس کے استعمال کے بعد ہمارا روزہ اچھے طریقے سے گزر جائے گا, جیسے فار ایگزامپل پیاس کم لگنا یا کمزوری محسوس نہ ہونا, اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں آپ؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ جب ہم روزے رکھنے سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیں مینٹلی پریپیئر ہونا بہت ضروری ہے کہ اب آگے ہم نے کس روٹین پہ جانا ہے. بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اندر مستقل مزاجی نہیں ہے. جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ہم 1 منتھ تو فالو کر لیتے ہیں کہ رمضان ہے اور سب چیزیں ہم نے فالو کرنی ہے, پھر ہم بعد میں کیوں نہیں کر سکتے؟ وجہ یہ کہ ہمارا مائنڈ سیٹ نہیں ہے نا. ہمیں پتہ ہے بس رمضان ہے, ہم نے 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے تو بس ہو جائے گا, یہ سوچ کے کرتے ہیں. ہم نے بیسکلی ہماری سب چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں تھنکنگ پہ. اگر آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک رمضان ایک ایز اے تحفتاً دیا ہے, تو آپ اس کو کنٹینیوسلی اپنی ڈائٹ کو تمام چیزوں کو روٹین میں اگر لے کر چلیں تو آپ نارمل روٹین میں بھی مینیج کر سکتے ہیں اپنی ڈائٹ, اور رمضان میں بھی. ہوتا یہ ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ اب رمضان میں ہمیں افطاری کے ہی ٹائم پانی پینے کا ہوتا ہے کہ سارا پانی آپ نے افطاری کے ٹائم میں پی لیا, بٹ یہ بہت رانگ کانسیپٹ ہے. ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ آپ سوچ لیں اگر 12 آورس کا روزہ ہے, آپ 13 گھنٹے کا روزہ سوچ لیں اپنا, ٹھیک ہے, آپ نے روزہ کھولنے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا. اچھا جی بالکل. ہوتا یہ ہے کہ آپ نے جیسے ہی روزہ کھولا اور پانی پیا, آپ کی امیونٹی آلریڈی ویک ہوتی ہے, اور وہ بالکل جب آپ اس پہ پانی پیتے ہیں تو وہ 0 لیول پہ چلی جاتی ہے. ہم تو یہی دیکھتے آئے ہیں کہ جیسے ہی روزہ سے کھجور لے کے جلدی سے گلاس پانی کا پیو. بالکل, یہ بالکل رانگ کانسیپٹ ہے. جتنے بھی لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں, اگر وہ اس کو ایز اے ڈیمو پرفارم کر کے دیکھیں کہ آپ افطاری کے 40 منٹس بعد پانی پئیں. آپ نے سب سے پہلے کھجور سے روزہ کھولا, اس کے بعد آپ 250 گرامز فروٹ چاٹ کا ایک باؤل انٹیک کر لیں. وہ یہ ہوگا کہ جو آپ کی پانی کی کمی ہے اس کو پورا کر دیں گے فروٹس. اس کے بعد آپ 40 منٹس بعد جا کے آپ پانی پئیں. یہ سوچیں کہ اگر 14 گھنٹے کا روزہ ہے تو بھی تو آپ 14 گھنٹے بعد ہی پانی پئیں گے نا. تو اس سے آپ کی امیونٹی اسٹرانگ ہو جائے گی. جو آپ کی پانی کی کمی پورا دن رہی تھی وہ فروٹس کور اپ کر لیں گے. اس سے یہ ہوگا کہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ روزہ کھولنے کے بعد انرجی لیول ڈاؤن ہو گیا, اس سب سے مین وجہ پانی ہوتی ہے. اور اکثر پانی پینے سے معدے میں بھی تکلیف شروع ہو جاتی ہے لوگوں کو کافی. آج یہ ہمارے میک اپ والے بھائی جان ان کو بھی, ہاں, تو ان کو آج کہہ رہے تھے کہ معدے میں بڑی تکلیف ہے. تو ایک دم سے اب کیونکہ گیسز جمع ہوتی ہیں معدے کے اندر, تو جب آپ اس کو پانی آپ کے معدے میں جاتا ہے تو برننگ شروع ہو جاتی ہے. تو اچھا مجھے ایک چیز اور بتائیے گا, آپ سے میں پوچھتا ہوں لڑکوں کے حوالے سے بھی. ہمارا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ عید پر کچھ میڈیم سائز کے کپڑے جو مجھے بھی لارج میں ہو گئے تو وہ آنے چاہیے. تو اس کے لیے اگر آپ کا دل کرتا ہے, کریونگ کرتا ہے کہ پکوڑا بھی کھا لیں, کبھی سموسا بھی کھا لیں, اچھا کھا لیا, اس کے بعد اس کو برن کیسے کریں؟ مطلب کیا ایسی ڈائٹ ہم پھر آگے فالو کریں؟ اس کے لیے یہ گائیڈ لائن دیتی ہوں کہ آپ کو جو بھی کریونگ ہے نا, ویک میں 1 ڈے رکھ لیں. صحیح. اور جیسے بالکل چیٹ ڈے رکھ لیں, ٹھیک ہے, چیٹ ڈے رکھ لیں. اور پھر پلس یہ ہوتا ہے کہ بہت افطار کی دعوت آ رہی ہوتی ہیں تو آپ چیٹ ڈے اپنے دعوت والے دن رکھیں. آپ کو جو بھی کریونگ ہے آپ نارمل انٹیک کریں. ہم کیا کرتے ہیں, اگر پکوڑے کھائیں تو 10-15 کھا لیتے ہیں. ایک کھا سکتے ہیں, 3 سے 4 پکوڑے کھا سکتے ہیں. یہ بہت اچھی ہے, اس کو فالو کریں. آپ ویجیٹیبل اس میں زیادہ ایڈ کر لیں, بیسن کم ایڈ, ہیلدی وے میں بھی تو بنا سکتے ہیں. اور اس کو آپ جو ہے آئل میں ڈیپ فرائی نہ کریں, آپ ایئر فرائی میں کر لیں, آپ پکوڑے کھا سکتے ہیں. ارے کیا بات ہے, بہت اچھی